بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اعمال اسلام پر بیعت ہونا۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کن چیزوں پر بیعت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فرمایا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک لا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور پانچوں نمازیں وقت پر پڑھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، باقی تو تمام کام کروں گا لیکن دو کام نہیں کر سکتا۔ ایک تو زکوٰۃ، کیونکہ میرے پاس 10 اونٹ ہیں، ان کے دودھ پر ہی میرے گھر والوں کا گزارا ہے اور وہی ان کے بار برداری کے کام آتے ہیں، اور دوسرے جہاد، کیونکہ میں بزدل آدمی ہوں، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ سے پشت پھیرے گا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر دشمن سے لڑ پڑ گیا اور میں گھبرا کر میدان سے بھاگ گیا تو میں اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے فرمایا، اے بشیر، جب تم نہ زکوٰۃ دو گے اور نہ جہاد کرو گے تو کس عمل کے ذریعے جنت میں داخل ہوگے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں ان تمام اعمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوا۔ امام احمد نے ہی اسی روایت کو اس طرح بھی نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ بیعت ہونے کے لیے مجھے بتائیں کہ بیعت ہونے کے بعد کون سے اعمال کرنے پڑیں گے، کیونکہ جن اعمال کی پابندی کرنی ہوگی ان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لا کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو گے، اور شرک سے بالکل بچ کر رہو گے۔ ابن جریر نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے خیر خواہی کا معاملہ کرو گے، شرک کو چھوڑ دو گے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت جریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جریر، اپنا ہاتھ بیعت ہونے کے لیے بڑھاؤ۔ حضرت جریر نے کہا، کن اعمال پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو گے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے۔ یہ سن کر حضرت جریر بیعت کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت جریر انتہائی سمجھدار آدمی تھے، اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں ان اعمال کی اتنی پابندی کروں گا جتنی میرے بس میں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد تمام لوگوں کو یہ رعایت مل گئی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 7 یا 8 یا 9 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں ہوئے۔ اس جملہ کو 3 مرتبہ دہرایا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو چکے ہیں، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز پر بیعت ہوں؟ آپ نے فرمایا، اس پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، 5 نمازیں پڑھو گے، اور ایک جملہ آہستہ سے فرمایا، لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو گے۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے نہ کہتا کہ کوڑا اسے پکڑا دو۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون بیعت ہونے کے لیے تیار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بیعت فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگو گے۔ حضرت ثوبان نے کہا جو ایسا کرے گا پھر اسے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ چنانچہ حضرت ثوبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان کو مکہ میں بھرے مجمع میں دیکھا کہ وہ سواری پر سوار ہوتے تھے، ان کا کوڑا گر جاتا اور بعض دفعہ وہ کوڑا کسی کے کندھے پر گر جاتا اور وہ آدمی وہ کوڑا ان کو پکڑانا چاہتا تو وہ اس کوڑے کو نہ لیتے بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اس کوڑے کو اٹھاتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ مجھے بیعت فرمایا اور 7 مرتبہ مجھ سے عہد لیا، اور 7 ہی مرتبہ آپ نے اللہ کو میرے اوپر گواہ بنا کر فرمایا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈروں۔ حضرت ابو المسنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کیا تمہیں بیعت ہونے کا شوق ہے؟ کہ میں تمہیں اس کے بدلہ میں جنت ملے؟ میں نے کہا جی ہاں، اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جو اعمال مجھے بیعت ہونے کے بعد کرنے ہوں گے وہ اعمال بتاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ میں نے کہا بہت اچھا، اور آپ نے فرمایا اگر تمہارا کوڑا سواری سے نیچے گر جائے تو وہ بھی کسی سے نہ مانگا بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اٹھانا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن فرمایا کہ جو بات تمہیں بعد میں بتائی جائے گی اسے اچھی طرح سمجھ لینا۔ 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ہر معاملہ میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا ان سے پوشیدہ، اور جب تم میں سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو اور کسی سے کوئی چیز ہرگز نہ مانگنا، حتیٰ کہ گرے ہوئے کوڑے کو بھی اٹھا کر دینے کو نہ کہنا، امانت ہرگز نہ لینا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو سعید خدری، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم اور ایک اور چھٹے شخص ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت ہوئے کہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے ہم بالکل متاثر نہ ہوں گے۔ اس چھٹے آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت واپس کرنے کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیعت واپس کر دی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے ان سرداروں میں سے ہوں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اسے ناحق قتل نہیں کریں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے اور نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس عہد کو پورا کریں گے تو اس کے بدلہ میں ہمیں جنت ملے گی۔ اگر ہم ان حرام کاموں میں سے کوئی کام کر بیٹھے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے ان باتوں پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اور چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس نے اس عہد کو پورا کر دیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو اسے معاف کر دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ اولا میں ہم 11 آدمی تھے۔ اس وقت تک ہم پر جنگ کرنا فرض نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت کیا کرتے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، نہ اولاد کا بہتان باندھیں گے جسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان کھڑا ہو، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے اور نیکی کے کسی کام میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ جو اس عہد کو پورا کرے گا اسے جنت ملے گی، اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔
چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اگلے سال یہ لوگ دوبارہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔